حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد پہ ہماری 1000 جانیں قربان آپ لانے والے ہوں. کتاب و آخری مرسلین اور انبیاء کے سردار لے کے آئیں اور اس میں ڈسکریمنیشن ہو, سوچ میں نقص ہو سکتا ہے. ارشاد ہوا فار مسلم مین اینڈ ویمن ان المسلمین والمسلمات. پہلا خطاب کہ مسلمان صرف نہیں کہا گیا, لفظ مسلمان میں بھی سارے, مسلم میں بھی سارے آ سکتے تھے, لیکن کہا گیا مسلمین والمسلمات علیحدہ علیحدہ, تاکہ شک باقی نہ رہے کسی کو, کوئی پروپیگنڈا نہ کر سکے. جس طرح آج پروپیگنڈا ہوتا ہے جس کا میں جواب دے رہا ہوں اس وقت بیٹھ کے, کوئی پروپیگنڈا کر کے یہ نہ کہہ سکے کہ جناب ایسا ابہام رہ گیا ہے, صرف لفظ مسلمین استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے مرد. اب میں آپ کو ایک جو وکیل ہیں یا لاء کے سٹوڈنٹس ہیں یا ججز ہیں یا لاء کی کتاب جو کھولتے ہیں, آپ بھی کھولیں تو آپ کو میں اب دلچسپ بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں, وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. مثلاً ساری دنیا کے سارے قوانین میں ضمانت کی جتنی بھی دفعات ہیں نا جی, اس میں لکھا ہوا ہے ایکیوز شیل بی ریلیزڈ, ہی شیل بی ریلیزڈ, ہی شیل بی, یعنی ملزم کو چھوڑ دیا جائے. لفظ ملزم استعمال ہوا ہے, مذکر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو بیل نہیں ملتی, اس کے لیے علیحدہ پروویژنز بھی ڈالی گئی ہیں کہ اس کو ترجیح کے اوپر بیل دو. اگر کوئی ماں ہے یا اس کا بچہ دودھ پینے والا, اس کو ترجیح کے اوپر ضمانت دو, اس کو چھوڑ دو. لفظ ساری جگہ استعمال ہوا ہے پلورل سینس میں. لیکن قرآن حکیم کی آپ حکمت دیکھیے, قرآن حکیم کی آپ بڑائی دیکھیے, قرآن حکیم کا آپ چشمہ فیض دیکھیے ذرا, کہ کوئی شک نہیں رہنے دیا گیا. اور ارشاد کیا فرمایا گیا, آغاز ہی یہیں سے لا ریب فیہ, اس میں شک کوئی نہیں ہے. پہلے کھولو, ترجمے کے ساتھ پڑھو, کوئی سوال کا جواب نہ ملے تو مجھے گلا کرنا. جو کھولے گا ہی نہیں, جو پڑھے گا ہی نہیں, جو ترجمہ ہی نہیں دیکھے گا, جو رجوع ہی نہیں کرے گا, وہ سوال اٹھاتا رہے نا, اس کو جواب کہاں سے ملنا ہے؟ لا ریب فیہ, اس میں شک ہے ہی نہیں, there's absolutely no doubt into it. اور کیا اسی شک کو دور کرنے کے لیے جو خطاب کا انداز ہے اس کا بھی جواب نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان, مسلمین والمسلمات, اگلا مومنین والمومنات. فار بلیونگ مین اینڈ ویمن, اہل ایمان کا لفظ اگر استعمال کیا جاتا تو شاید اس میں سے بھی کوئی بحث نکل سکتی تھی کہ اہل ایمان کا لفظ استعمال کیا کہ نہیں جی یہ تو ایک ہی ہے. لفظ پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے پوری صراحت کر دی, کھول کے رکھ دیا سارا. لا ریب فیہ کا وعدہ پھر پورا ہو گیا. ارشاد فرمایا والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات, اور ڈیووٹڈ ویمن اینڈ مین, یہ تیسری قسم. اب یہاں بھی ڈیووٹڈ لوگ استعمال ہو سکتا تھا, والنٹیئرز کا لفظ آ سکتا تھا, نہیں آیا. عورت اور مرد علیحدہ علیحدہ دو لفظ کر کے اللہ رب العزت نے پورا خطاب لکھا. میں نے اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ ہر جگہ آپ کو بہترین خطاب ملتا ہے, لیکن یہ سورہ احزاب کی ورس نمبر 35 کمال کا خطاب ہے. This leaves absolutely no doubt, and I never had any doubt in my mind کہ قرآن حکیم میں کسی کے ساتھ بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی, ہو ہی نہیں سکتی. یہ کیسے ہو کہ جو نسل چلانے والی ماں ہے اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو جائے؟ ہو نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے نبیوں کو جنا اس ماں کے ساتھ کیسے ڈسکریمنیشن ہو جاتی؟ جو عیسیٰ کی ماں ہے اس کے ساتھ کیسے ڈسکریمنیشن ہو جاتی؟ ہو نہیں سکتا تھا. آگے ارشاد ہوتا ہے فار ٹرو مین اینڈ ویمن والصادقین والصادقات. ٹرو پیپل بھی کہا جا سکتا تھا, نہیں کہا گیا. اس میں بھی حکمت ہے, اس میں بھی راز ہے, اس میں بھی سائنس ہے, اس میں بھی جواب ہے. جواب کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ there is no doubt in it, لا ریب فیہ, شک نہیں رکھا اللہ رب العزت نے. آگے ارشاد ہوا والخاشعین والخاشعات, for men and women who are patient and constant, جو حوصلہ کرنے والے لوگ ہیں اور کانسٹنٹ مستقل المزاج لوگ ہیں, جن کی طبیعتوں میں اللہ رب العزت نے استحکام رکھا ہے.
اور رکھے دونوں اللہ رب العزت نے پھر علیحدہ، حوصلہ کرنے والے مرد، حوصلہ کرنے والی عورتیں۔ مرد اگر زمین میں جا کے ہل چلاتا ہے بڑا حوصلہ کرتا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، وہ ہل چلا کے آتا ہے، پسینے میں شرابور ہے، یہ اس کا حوصلہ ہے اور اس کی جگہ ہے۔ میں اس مضمون کو کلوز اسی طرح کی کسی بات پہ کروں گا، قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھ کے، جس کے اوپر سے یہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں، میں اسی کے اوپر کلوز کروں گا۔ یہ حوصلے کی جگہ ہے مرد کی، وہ وزن اٹھاتا ہے، اس نے اتنا بڑا گٹھڑا رکھا، اٹھا لیا، گھر میں کوئی الماری گر رہی ہے اس نے کندھا دے دیا، یہ اس کی حوصلہ کرنے کی جگہ ہے۔ لیکن اگر رات کو بچہ رونا شروع کر دے تو مرد کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے، وہ پھر رونے والے کو تھپکی نہیں دے سکتا، اس کو چپ نہیں کرا سکتا، اس کے لیے گھٹی جا کے نہیں ڈھونڈے گا، اس کے لیے دودھ گرم نہیں کرے گا پھر سرد رات میں، اس کا حوصلہ جواب دے جاتا ہے۔ حوصلے کی اپنی اپنی جگہ ہے، حوصلے کا اپنا اپنا مقام ہے، اسی لیے خدا کے خطاب میں اللہ رب العزت کے قانون میں دونوں کو علیحدہ علیحدہ حوصلے والا مرد اور حوصلے والی عورت کہہ کے مخاطب کیا گیا، حوصلے والے لوگ نہیں کہا گیا۔ اگلا خطاب وہی مضمون ہے، قرآن بول رہا ہے، اور قرآن آگے کس طرح بولتا ہے؟ والصائمین والصائمات and women and men who humble themselves، جو اپنے آپ کو عاجزی سے پیش کرنے والے لوگ ہیں، عجز کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، اپنے آپ کو کمتر بنا کے پیش کرتے ہیں، ڈینگ نہیں مارتے، بڑک نہیں لگاتے، اپنی بڑائی نہیں بیان کرتے، اس لیے کہ بڑائی ایک کی ہے صرف، جو حقیقی بڑائی ہے، باقی تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، آج بڑا کل فقیر، آج حقیر کل بڑا۔ اور آگے ارشاد ہوا and والحافظین and women who humble themselves and for men and women who give in charity and men and women who fast and for men and women who guard their honor, which means chastity in this case, and for men and women who engage much in Allah remembrance۔ اب جو خطاب ہے پورا، اس کے اگلے 3 حصے میں مختلف قسمیں لوگوں کی آتی ہیں، حوصلہ کرنے والے لوگ، روزہ رکھنے والے لوگ، اور روزہ آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا روزہ ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ صرف مناسب بات کی جائے اور ضروری بات کی جائے اور ٹھیک بات کی جائے اور درست طریقے سے کی جائے۔ اسی طرح سے آنکھ کا روزہ، اسی طرح سے ہاتھ کا روزہ، اسی طرح سے ہر چیز کا روزہ، اور ایک وہ روزہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر مہربانی کی ہے، 1-1.5 مہینے بعد اس کا ٹائم آنے والا ہے، ایک پورا مہینہ روزوں کا۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی پاکیزگی، اپنی صفائی ستھرائی اور اپنا مقام برداشت اس طرح سے پیدا کرتے ہیں کہ اس کو برقرار رکھتے ہیں، ٹیمپٹیشنز نہیں ہوتی، دیکھ کے وہ متاثر نہیں ہوتے، نہ وہ کسی تحریر سے متاثر ہوتے ہیں، نہ کسی ایسی اور ٹیمپٹیشن سے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ میری عزت کیا ہے،